اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ تھوڑا سا آپ لفظوں پر غور کریں، آخر کس کو شک ہو سکتا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، اعرابی ہیں، اعرابی کا معنی دیہاتی ہوتا ہے، بدو۔ وہ روزانہ آتے، 2-4 دن کے بعد آتے اور صحابہ سے پوچھتے سناؤ کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہے؟ سادہ تھے نا۔ اب صحابہ بتاتے جی فلاں احکامات نازل ہوئے ہیں، فلاں آیت نازل ہوئی ہے۔ اچھا ایک دن وہ آئے نا تو صحابہ سے پوچھا کہ سناؤ کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ نے قسم اٹھا کے فلاں بات کی ہے۔ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، کون ہے ایسا جو نہیں مانتا؟ آخر کیا ضرورت پڑی خدا کو قسم اٹھانے کی؟ یعنی سادگی ہے نا طبیعت کے اندر، کون ہے ایسا جو نہیں مانتا؟ کیا ضرورت پڑ گئی خدا کو قسم اٹھانے کی؟ تو میں کہتا ہوں آخر ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا یہ بے عیب کتاب ہے، کیونکہ نگاہ علم میں تھا۔ اللہ کی ذات جانتی ہے کل کو کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے وہ کہیں گے یہ 30 پارے نہیں 40 ہیں، اور مختلف تمسخر اڑائیں گے دین اسلام کا، تو میں بتا دوں گا اے ایمان والو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی بدبخت کی بات کو نہ ماننا، تمہارے خدا نے کہا ہے یہ بے عیب کتاب ہے، اور پھر اتنی بے عیب ہے کہ اس نے بے عیب ہی رہنا ہے، اس کی کوئی زیر سے زبر، زبر سے پیش کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ میرے مالک کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا 2 چیزوں کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک قرآن کا، ایک صاحب قرآن کا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب جو بدبخت کہتے ہیں معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری 10 پارے کھا گئی تھی، میں نے کہا معاذ اللہ وہ خدا سے زیادہ طاقتور تھی، یہ تمہاری عقل کا فطور ہے، یہ تمہاری جہالت پر مبنی گفتگو ہے، اللہ تو فرماتا ہے یہ میرے ذمہ ہے، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو پھر جب خدا قرآن کی حفاظت کر رہا ہو، اس کی زیر زبر پیش میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، جس طرح یہ قرآن صاحب قرآن کے سینے پر نازل ہوا ہے، موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا۔ اور پھر فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم نے آپ کی لوگوں سے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن بھی اللہ کی حفاظت میں ہے اور صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید کو جو ہم قرآن مجید کہتے ہیں یہ ہم نے نام نہیں رکھا، اللہ نے خود فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے خود نام رکھا ہے۔ اور پھر ذہن کے اندر یہ سوال آئے کہ یہ قرآن مجید کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو سارے عالمین کا رب ہے اس کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر قرآن ہی سے اگر سوال کریں، کبھی دلچسپی سے محبت سے قرآن کو پڑھے نا، تو فرمایا آیا کہاں سے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ اپنے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر قرآن کس کی طرف تشریف لایا ہے؟ فرمایا نزل علی محمد، میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہوں۔ تو پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہدن للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ پھر کس مہینے میں آیا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر دن میں آیا ہے یا رات میں آیا ہے؟ کوئی ٹائم تو ہوگا آنے کا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے عزت والی رات کو اس قرآن کو اتارا ہے۔